حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ میں ام سوہا حیاتی کلھا للہ کی آخری کڑی کے ساتھ آج آپ سے ملاقات کے لیے حاضر خدمت. ایک انتہائی خوبصورت اور ٹھنڈے میٹھے ٹاپک پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اور جنت سے زیادہ خوبصورت اور ٹھنڈا میٹھا بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سبھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم سبھی مسلمان بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک اس گول، اس ڈیسٹینیشن کے بارے میں پڑھتے اور سنتے ہیں. ماں کی گود سے ہی زندگی کا یہ گول ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے. اچھے اور برے کام کے بارے میں ڈیسیژن لیتے وقت ہمیں 2 چوائسز دی جاتی ہیں اور وہ ہیں جنت یا جہنم. ڈوز اور ڈونٹس کی بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ یہ کرو اور فلاں فلاں چیز سے باز رہو تو جنت میں جاؤ گے. ہم سبھی کے ذہنوں میں جنت کا ایک اپنا اپنا کانسیپٹ ہے، اپنی اپنی امیجنیشنز ہیں کہ جنت کیسی ہوگی. تو بنانے والے سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے کہ جنت کیا ہے اور کیسی دکھائی دیتی ہے؟ سوچیں تو وہ جگہ کیسی ہو سکتی ہے جسے خالق کائنات نے خود اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے. وہاں کی راحت، وہاں کی خوشی، وہاں کی خوشبو، وہاں کے پھول اور رنگ، وہاں کا نور، وہاں کے مہمان، وہاں کے در و بام، اور وہاں کا سکون، وہاں کا امن، اور نہ جانے کیا کیا. یہ سب دیدنی ہوگا. اور کیوں نہ ہو، جس گھر کا خالق رحمان، اس کا نگران رضوان، اس کے مکین متقین محسنین اور صالحین، اور ان کے پڑوسی انبیاء اکرام اور صحابہ اجمعین، اور آن دا ٹاپ ان سب کے ساتھ رحمت دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں گے. تو چلیں اللہ کی اس رحمت اور نعمت اور بنائی ہوئی جنت کے بارے میں آج بات کرتے ہیں کہ وہ کیسی ہوگی اور وہاں کیسے جایا جا سکتا ہے. کچھ باتیں، کچھ سوال جو ہمارے ذہنوں میں ہیں جاننے کے لیے اور ٹھنڈی میٹھی جنت کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے آج میرے ساتھ میری بہت پیاری جلیس موجود ہیں. ام رمیسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحبا. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ علی کل حال، بالکل ٹھیک الحمد للہ. الحمدللہ. جی جناب، تو میرا پہلا سوال اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ جنت کیا ہے؟ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت ایکچولی آپ نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے کہ نام لیتے ہی، اس لفظ کو بولتے ہی نا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. سبحان اللہ. جنت ایکچولی اس باغ کو کہتے ہیں جو گھنے درختوں والا اور لپٹی ہوئی شاخوں والا ہوتا ہے، اور اس کے گھنے درخت زمین کو چھپا لیتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے جیم نون نون، یعنی چھپی ہوئی چیز. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے بے شک اوجھل ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے. جنت ایک بہت حقیقی چیز ہے. ہم اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے،
مگر ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ یہ کیسی لگتی ہے، ہم اس میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، ہر رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے منتظر اور ہمارے داخل ہونے کی التجا کرتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ واقعی میں جنت تو ہر مسلمان کا خواب ہے، چاہے وہ ایمان کے کسی بھی درجے پہ ہو، مگر ہر ایک مرنے کے بعد جنت میں ہی جانا چاہتا ہے۔ مگر آپ بھی جانتی ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ ہم سب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ قرآن مجید میں جنت کا ذکر 60 بار آیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے لوگوں کے شوق کو ابھارا ہے، تاکہ لوگ عمل کی طرف رغبت کریں اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا حال بیان کیا اور فرمایا کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی ہے، اور نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ جنت کی رغبت رکھنے اور اعمال کو بہتر بنانے کے لیے جنت کی تفصیل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو کیا ہم جنت کو جنت ہی کے نام سے جانتے ہیں یا جنت کے کوئی اور نام بھی ہیں؟ ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت سوال ہے۔ آپ دیکھیں، جس چیز سے محبت ہم کرتے ہیں ہم اس کو مختلف ناموں سے بلاتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے مختلف نام بھی رکھے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہمیں ان ناموں کا پتہ چلتا ہے، جیسے سورہ یونس میں جنت کا ایک نام بتایا گیا ہے، دارالسلام، سلامتی والا گھر۔ پھر سورہ نحل میں اس کا نام بتایا گیا ہے دار المتقین، متقیوں کا گھر۔ پھر سورہ مومن میں دار القرار، پھر مقام امین، پھر سورہ یوسف میں دار الاخرہ، سورہ واقعہ میں جنت النعیم، اور سورہ کہف میں جنت عدن۔ اور یہی وہ خاص جنت عدن ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جنت ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ اس کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا، تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جنت کیسی ہے؟ جنت کے بارے میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے، بہت ساری خوبصورت احادیث کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں مستفید کیا ہے کہ ہم اپنی ناقص عقل جو ہے نا اور امیجنیشن، اس کو ہم تھوڑا سا استعمال کر کے اس کو تھوڑا بہت دنیا کی چیزوں سے ریلیٹ کر سکیں اور فیل کر سکیں کہ جب دنیا میں اتنی خوبصورتی ہے، اتنی خوبصورت چیزیں پائی جاتی ہیں، تو جنت میں کیسی ہوں گی۔ تو اس کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ آئیڈیا دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث بتائی ہیں۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ احادیث شیئر کروں گی۔ سب سے پہلی حدیث جو صحیح بخاری میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے، جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے، جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں جب آپ جنت کا لفظ بولتی ہیں تو آپ کے ذہن میں کون سا اس کا ایک تصور آتا ہے؟ میرے ذہن میں جنت بہت گرین ہوگی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جنت میں بہت سارے درخت ہوں گے، مگر وہ درخت بہت مختلف قسم کے ہوں گے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ اب ہم تصور کر سکتے ہیں سونے کا ٹرنک ہو، سبحان اللہ۔ اور پھر بعض کھجوروں کا تنا سبز زمرد کا ہوگا، اور اس کی ٹہنیوں کی جڑیں جو ہیں وہ سرخ سونے کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ چیزیں تو آپ دیکھیں ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ایسی چیزیں۔ So true۔
پھر آ جاتے ہیں ہم جنت کی تعمیرات کے بارے میں. آپ جاننا چاہتی ہیں کہ کیسے جنت میں محلات جو ہیں وہ کس چیز سے بنے ہوں گے, کیسے ضرور ہوں گے؟ ضرور. ٹھیک ہے, پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. سنن دارمی کی حدیث ہے کہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی تعمیرات کس چیز کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اینٹیں سونے کی بھی ہیں اور چاندی کی بھی ہیں, اور اس کا گارا مشک کا ہے, اس کے پتھروں میں یاقوت ہے اور موتی ہے, اس کی مٹی زعفران کی ہے. جو شخص اس میں داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور ہمیشہ خوش رہے گا, اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس کی جوانی کبھی رخصت نہیں ہوگی, اس کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے, اور نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے. سبحان اللہ. میرے خیال میں اتنی ڈیٹیل ڈسکرپشن کہ اسپیشلی ہم عورتوں سے ریلیٹڈ جو ہمارے شوق ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر اتنے خوبصورت ہوں کہ اس کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے, اور پھر اس میں خوشبوئیں بھی اچھی ہوں, پھر آپ اس گھر میں ہمیشہ خوش رہیں, اور پھر ساتھ ساتھ آپ کے کپڑوں کی بات, پھر آپ کی جوانی کی بات, مطلب کوئی ایسا اسپیکٹ جو ہے وہ چھوڑا ہوا نہیں ہے کہ کہیں سے آپ ہلکے سے بھی پریشان ہو جائیں. سبحان اللہ. اور آپ نے ایک سوال تو پوچھنا بھول ہی گئی آپ مجھ سے کہ جنت کہ کتنی جنت, بڑی ہے. یہ میں یہی پوچھنے والی تھی کہ آخر جنت کتنی بڑی ہوگی. جنت کی وسعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں, 100 سٹوری. وہ بھی ہماری سٹوری تو بہت ہی لمیٹڈ والی ہے, مگر یہاں پہ 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے. سبحان اللہ. تو اب آپ سوچ سکتی ہیں کہ وہ کتنی بڑی ہوگی. اللہ اکبر. اچھا, پھر ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھڑ سوار 100 برس تک مسلسل چلتا رہے گا تب بھی سایہ ختم نہ ہوگا. سبحان اللہ. اچھا, اب آپ نے مجھ سے ایک سوال اور کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مجھے تو جانے. کہ ہم کس طریقے سے جنت کو گرین بنا سکتے ہیں. بالکل, اللہم بارک, ماشاء اللہ, ایگزیکٹلی. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی جنت میں کچھ درخت خود لگا سکتے ہیں, اور یہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم آلریڈی سب کوششیں کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں جنت کے لیے. تو آپ کو آج میں وہ کلمہ بتاتی ہوں جو آئی ایم شیور آپ کو دوسری احادیث سے تو ویسے پتہ ہوگا اور آپ پڑھتی بھی ہوں گی, مگر آج میں آپ کو اس کی دوسری ایک ایسی حدیث بتاؤں گی انشاءاللہ جو آپ کو اور خوشی سے یہ عمل کرنے پہ آمادہ کرے گی. وہ بسم یہ ہے, اللہ. جنت میں کھجور کا درخت لگانے والا کلمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں فرمایا کہ من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنہ. جس نے عظمت والا اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے کہا, اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے. تو اب ہم سبحان اللہ جتنے, وبحمدہ. بالکل, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, تو اب ہم جتنے چاہے درخت لگا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے, وہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ ایک درخت لگا رہے تھے کہ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. پوچھا, اے ابو ہریرہ کس کے لیے درخت لگا رہے ہوں؟ میں نے عرض کیا اپنے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ, ضرور بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کہنے پر ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا. سبحان اللہ. ایک بار آپ دیکھیں کتنا آسان ہے نا. سبحان بالکل. اللہ.
کہ کتنے سارے ہم درخت لگا سکتے ہیں. آپ سوچیں ہم تسبیحات پڑھ لیتے ہیں مگر ہمارے ذہنوں میں یہ حدیث نہیں ہوتی تو ہم اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے. بالکل ایسا ہے. اور آپ نے جیسے کہا تھا کہ جنت میں کوئی دکھ مصیبت یا پریشانی نہیں ہوگی بلکہ ہر طرف امن اور سلامتی ہوگی. اور یہ بات اس کی تصدیق سورہ دخان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے. اور پھر سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں اہل جنت کبھی بھوک و پیاس محسوس نہیں کریں گے. نہ سردی کی شدت ہوگی نہ گرمی بلکہ سدا بہار موسم رہے گا. اوہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں جو جو چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں دنیا میں ہر چیز کا جو ہے نا وہاں پہ وہ کسی چیز کا نام و نشان نہیں ہوگا, کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہوگی. سبحان اللہ. always spring. آلویز اسپرنگ, بالکل. اور پھر جنت میں جنتی لوگوں کے ساتھ عزت و احترام کا سلوک کیا جائے گا. یہ سورہ صافات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. الحمدللہ. تو چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں گے پھر جنتیوں کے لباس کیسے ہوں گے؟ آپ دیکھیں عید قریب قریب ہے, ٹھیک ہے, ہماری کتنی ساری پریشانیاں لباس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو جنتی لوگوں کا جو لباس ہے وہ سورہ دخان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کا لباس باریک اور موٹے ریشم سے بنایا گیا ہوگا. اور جنتیوں کو چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے. اور آپ دیکھیں ہماری جو مین کنسرن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, کپڑے اور جیولری. اور ہمارے پاس بہت سارے وہاں پہ لباس ہوں گے. بہت ساری جگہوں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے مختلف قرآن کی آیات اور احادیث کے ذریعے کہ لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا, سبز رنگ کا ہوگا, ریشم اور اطلس کا ہوگا. پھر سونے کے کنگن بھی آتے ہیں. پھر آتا ہے کہ موتیوں کے زیورات بھی ہوں گے اور موتی جڑے سونے کے زیورات بھی ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے دے نا یہ سب کچھ. آمین آمین انشاءاللہ ضرور. اور آپ کو ایک اور فیسنیٹنگ بات بتاؤں کہ جنتی خواتین بیک وقت 70 جوڑے زیبتن کریں گی جو اس قدر عمدہ اور اعلیٰ ہوں گے کہ ان کے اندر سے ان کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا. اور ان کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا. واو سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی جو مہمانی ہے وہ کیسے کریں گے, کیونکہ یہاں پر ابھی جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ بہت عزت و اکرام کے ساتھ ان مہمانوں کو رکھا جائے گا. تو ہم دنیا میں ہمارے گھر مہمان آتے ہیں, ہم انہیں سرو کرتے ہیں, ہم انہیں بٹھاتے ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو اللہ اپنے مہمانوں کی کس طرح کی مہمانی کریں گے؟ بیوٹیفل کوشچن سسٹر سبین. میں آپ دیکھیں سبحان اللہ, سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتی ہیں؟ انہیں ویلکم کرتے ہیں. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے وہاں ہمیں کون ویلکم کرے گا؟ اینجلز. بالکل بالکل ماشاء اللہ, اللہ مبارک. اور آپ کو پتہ ہے سورہ زمر میں اس کی تصدیق کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے, یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو, تم خوشحال رہو, تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے مہمان کو ویلکم کیا اور پھر ہم بٹھاتے ہیں, پھر ہم ان کو کوئی ڈرنک وغیرہ دیتے ہیں. نہیں بالکل بالکل. اور ڈرنک کس میں دیتے ہیں آپ؟ میرے خیال ہے بیسٹ گلاسز, اسٹائلش گلاسز. ایگزیکٹلی. آپ کے مہمان جتنے آپ سے قریبی ہوتے ہیں, جتنے زیادہ مقام میں بڑے ہوتے ہیں, آپ ان کو کے لیے انہی کے لحاظ سے اپنی ڈشز نکالتی ہیں, ہے نا؟ تو آپ کو پتہ ہے جنت کے خادم جو ہے وہ چاندی اور شیشے کے برتنوں میں جنتیوں کی آؤ بھگت کریں گے.
اور جنت کے پھل اس قدر نیچے ہوں گے کہ جنتی کھڑے بیٹھے یا لیٹے جب چاہیں گے توڑ سکیں گے. اور جنت کے چشمے سلسبیل سے ایسی شراب برآمد ہوگی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی جو جنتی لوگوں کو پلائی جائے گی. اور یہ ساری ڈسکرپشن آپ کو سورہ الانسان میں ملے گی. پھر سورہ صافات میں ذکر آتا ہے کہ جنت کے خادم جنتی لوگوں کی خدمت میں سفید رنگ کی لذیذ شراب کے جام پیش کریں گے جو ان کے ہوش و حواس میں بگاڑ نہیں پیدا کرے گی. سبحان اللہ. مجھے تو نا کوئی بہت ہی ایلیٹ کلاس کی نا ایک فیلنگ سی آ رہی ہے. اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ جو آپ ڈرنکس کی بات کر رہی ہیں تو اس سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں کتنی جگہوں پر جنت کی نہروں کے بارے میں بات کی ہے اور مجھے وہ بہت فیسینیٹ کرتی ہیں. ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ جنت میں نہریں کیسی ہوں گی. بالکل آپ نے صحیح سنا ہے اور صحیح پڑھا ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں صاف ستھرے اور خالص پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں ہوں گی جن سے جنتی لوگ پئیں گے. جنت میں نہروں کے مشروبات کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا رہے گا اور اہل جنت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جب یہ ہم ڈرنکس کی بات کر ہی رہے ہیں تو پھر جنت میں صرف ڈرنکس ہوں گے؟ جنت میں کوئی کھانے پینے کا کچھ سلسلہ نہیں ہوگا؟ بالکل، کیوں نہیں. آپ سوچیں کھانے اور پینے کے بغیر کوئی دعوت کوئی مکمل ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. مسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کی جنت میں سب سے پہلے جو مہمانی ہوگی وہ مچھلی سے کی جائے گی اور دوسرا کھانا جنتی بیل کے گوشت سے کھائیں گے اور جنتیوں کو سب سے پہلا مشروب سلسبیل نام کے چشمے سے پلایا جائے گا. سبحان اللہ. میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم نے ابھی بات کی اوپر نہروں کی تو ہم نے نہر کوثر کے بارے میں یعنی کہ جو حوض کوثر جس کے بارے میں ہم اتنا سنتے ہیں پڑھتے ہیں بلکہ ایون ایک دوسرے کو دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب کرے، اس کے بارے میں تو ہم نے بات ہی نہیں کی. تو کر لیتے ہیں انشاءاللہ بات. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. نہر کوثر جو ہے وہ ایکچولی جنت کی سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ نہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تحفے میں دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں. اس کا پانی موتی اور یاقوت پر بہتا ہے. اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے اور اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. امیجن کریے آپ. سبحان اللہ. اب آپ یہ پوچھیں کہ آپ کو حوض کوثر کا پانی کس میں پلایا جائے گا؟ آپ بتائیں کہ مجھے حوض کوثر کا پانی ہمیں کس میں پلایا جائے گا؟ آپ اس کو بھی امیجن کرنے کے لیے تیار ہو جائیے کیونکہ ہم نے ایسی چیز کہیں نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر تم سونے اور چاندی کے جام آسمان کے تاروں کے برابر دیکھو گے. او ڈیئر می. اب آپ دیکھیں آسمان کے تارے کتنے سارے ہوتے ہیں نا. سبحان اللہ. بالکل. I اور can imagine. الحمدللہ الحمدللہ. اور میں اب آپ کو اس کی جگہ بتاؤں کہ یہ حوض جی کوثر کہاں پایا جائے گا. بالکل. کیونکہ میرا اگلا سوال یہی تھا. الحمدللہ. دیکھیں میں نے پڑھ لیا آپ کا مائنڈ. آئی ایم شیور آپ جب مسجد نبوی گئی ہوں گی تو آپ نے یہاں پہ ضرور وزٹ کیا ہوگا اور 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی. تھوڑا سا اسے امیجنیشن میں لے کر آئیے کیونکہ میں آپ کے ساتھ حدیث جو شیئر کری وہ اسی سے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حجرہ مبارک اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر قیامت کے روز میرے حوض پر رکھا جائے گا اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سبحان اللہ. آپ ریاض الجنہ کی بات کر رہی ہیں؟ جی
बिल्कुल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैं ये सोच रही थी कि यहाँ से तो पानी पीना कितनी बड़ी खुशनसीबी होगी। क्या ऐसे लोग भी होंगे कुछ इस तरह के कि जो यहाँ पे पानी पीने से महरूम होंगे और महरूम कर दिए जाएंगे? बिल्कुल। अ, इस बारे में हमें अहादीस से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हौज़ पर तुम्हारा अमीर सामान हूँगा। तुम में से बाज लोग वहां लाए जाएंगे, फिर मुझसे दूर हटा दिए जाएंगे। तो मैं कहूंगा, ए मेरे रब, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं। जवाब में कहा जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद कैसी कैसी बिदत शुरू कर दी थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें दीन में नए-नए तरीके ईजाद करने और ऐसी खुद साख्ता तरीकों पर अमल करने से महफूज रखे और हमारी नस्लों को भी दीन इस्लाम पर कायम रखे और हमें हमें इस हौज़ कौसर से ठंडा पीना पानी पानी जो है वो नसीब करे। मैं ये सोच रही हूँ कि वहाँ पर तो हर तरह के मज़हब के लोग होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चलेगा कि हम मुसलमान हैं या हम गैर मुस्लिम हैं? अम, माशाल्लाह, आपने जो सवाल किया है ना, सहाबा कराम ने वही सवाल किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं हौज से गैर मुस्लिमों को इसी तरह हटा दूंगा जिस तरह ऊंटों का मालिक दूसरे ऊंटों को हटा देता है। अर्ज किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमें पहचान लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम मेरे पास आओगे तो वुजू की वजह से तुम्हारे हाथ, पांव और पेशानियां चमक रही होंगी। ये सिफत तुम्हारे अलावा किसी दूसरी उम्मत में नहीं होगी। और इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा होगा जब इतने चमकते ब्राइट आज़ा के साथ जो है वहाँ पे सब मौजूद होंगे। सुभान अल्लाह। मैं ये सोच रही थी कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? और आप गैस कीजिए। हमारे अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, माशा अल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। बिल्कुल, और इसकी तस्दीक ये हदीस करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज मैं सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे आऊंगा और दरवाजा खुलवाऊंगा। जन्नत का हाजिर पूछेगा कौन है, और मैं जवाब दूंगा मोहम्मद। दरबान कहेगा, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी के लिए दरवाजा ना खोलूं। सुभान अल्लाह। तो क्या जन्नत में दाखिले का बस ये एक ही रास्ता, एक ही दरवाजा होगा? नहीं, जब आप सोचे जन्नत के 100 दर्जे हैं, तो दरवाजा भला एक हो सकता है? तो बताएं फिर कुछ उसके बारे में। बिल्कुल। इसके बारे में भी हमें हदीस मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह की राह में जोड़ा खर्च किया, मसलन 2 घोड़े, 2 तलवारें वगैरह, तो उसे जन्नत में यूं कहकर बुलाया जाएगा कि ए अल्लाह के बंदे, ये है बेहतर सिला तुम्हारे इन्फाक का। यानी एक बाबुल सदका होगा, फिर दूसरा जो अहले सलात से होगा उसे बाबुल सलाह से पुकारा जाएगा। तो ये 2 दरवाजे हो गए। फिर जो अहले जिहाद में से होगा वो बाबुल जिहाद से पुकारा जाएगा। फिर जो अहले सदका से होगा वो बाबुल सदका से पुकारा जाएगा। जो अहले सयाम से होगा वो बाबुल रेयान से पुकारा जाएगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, ऐसे शख्स को तो कोई खसारा ना होगा जो सब दरवाजों से पुकारा जाएगा, और भला कोई ऐसा शख्स है जो इन सब दरवाजों से बुलाया जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हीं में से होंगे। तो हमारे पास 8 दरवाजे होंगे जन्नत के दाखिले के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता है मुझे ये बात बहुत ही प्यारी और अच्छी लगती है। जिस दिन से मुझे मालूम हुआ था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को जन्नत के सभी दरवाज़ों से आने की दावत होगी, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो क्या शख्सियत होंगे और उनका कैसा ईमान और उनकी कैसी मोहब्बत होगी अल्लाह और अल्लाह के नबी से। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी इस तरह के औसाफ का मालिक कर दे। इसी आमीन। से मेरा एक अगला सवाल है और वो ये कि हमारे ऐसे कौन से आमाल होंगे जो जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनेंगे? बहुत प्यारा सवाल है और बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। आपको एक बात बताऊं सिस्टर सभी, कि हमारा जो दीन है ना, वो फितरत वाला दीन है।
اس میں کوئی بھی نا ہمیں ان نیچرل چیز کرنے کو نہیں کہی گئی اور نہ ہم سے توقع کی جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے جنت, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, تو ہمارے لیے جنت کو پانے کے لیے بہت آسان سے اعمال بھی رکھ دیے ہیں. آپ کے ساتھ احادیث شیئر کروں گی کہ بسم سب سے پہلی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو, سلام کو عام کرو, کھانا کھلایا کرو, صلہ رحمی کرو, اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم رات کو نماز تہجد پڑھو, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب بتائیے کتنے آسان کام ہیں, اور یہ کتنے واقعی سارے کام ہم رمضان میں کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ سلام کرنا اور کھانا کھلانا, اور کچھ نہیں تو اپنی فیملی کے لیے تو بناتے ہی ہیں نا صبح اور شام, اور پھر صلہ ایگزیکٹ رحمی کے لیے بھی کہ دل سب کے نرم ہوئے ہوئے ہیں, اور پھر تہجد کی نماز بھی آج کل سحری کی وجہ سے ہر کوئی تقریباً پڑھ رہا ہے. تو سبحان اللہ, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. تو ہم اس انٹینشن کے ساتھ پڑھیں کہ یہ جنت میں لے جانے والے کام ہیں, تو ہمارے کاموں میں اور خوبصورتی آ جائے گی انشاءاللہ. اور ایک اور بہت ہی آسان عمل جو جنت میں لے جانے کا سبب ہے, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان والے بن جاؤ, اور تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت رکھو. کیا تم کو ایک چیز نہ بتاؤں, جب تم وہ عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. آپس میں سلام کو عام کرو. اور ایک اور جو میں آپ کو حدیث اب بتاؤں گی نا, وہ ہم دن میں منیمم 5 ٹائمز, اور زیادہ کرنے کی تو obviously لوگ زیادہ کرتے ہیں, اس کا نمبر ہمارے پاس نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے اشہد لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ, تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس سے چاہے داخل ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے یقین ہے مرد ہو یا عورت, ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سارے کام کرتے ہیں, لیکن کیا پرٹیکولرلی ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ہمیں ایز مطلب عورتوں کو کوئی ایسی ٹپ, کوئی ایسے کام بتائیں کہ جو ہم کریں اور ہم بس آرام سے جنت میں چلے جائیں؟ بالکل ایسی ہی حدیث ہے, اور بہت آسان, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں ادا کرے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, اسے قیامت کے روز کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ, یہ وہی بات ہوگی نا جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا, تو عورتوں کے پاس کتنی مطلب کہ پریکٹیکل وہ ٹپس ہیں کہ جن کے ساتھ اگر وہ چاہیں تو وہ بھی جنت کی میں 8 دروازوں سے جانے کی حقدار ہو سکتی ہیں. اللہم اجعلنا منہم. میرا آمین. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جیسے بتا رہی تھیں کہ جنت ہمیشگی کا سفر, ہمیشگی کی قیام گاہ ہے, سوری, وہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. تو ایز ہیومن نیچر تو نارملی جب ہم کوئی کام بہت لمبے عرصے تک کرتے ہیں تو ہم وہاں بور ہو جاتے ہیں, تو کیا ہم جنت میں بور ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں, ہم جنت میں بالکل بور نہیں ہوں گے. اور کچھ تھوڑی سی گلمسز جو ہے نا, وہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ جنت میں ہر جمعے کے روز جو ہے نا وہ بازار لگا کرے گا, اور جمعہ بازار میں شریک ہونے والے جنتیوں کا حسن پہلے سے دوبالا ہو جائے گا. اور اس بازار میں عورتیں شامل نہیں ہوں گی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہی ان کے حسن و جمال میں اضافہ کر دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کتنی ہی پیاری باتیں. میں ایک اور چیز بھی سوچ رہی تھی, اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہماری زندگیوں کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو, تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم جنت میں اللہ کو بھی دیکھیں گے؟ بالکل. حضرت ابو ہریرہ نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا جب بادل نہ ہو اور 14ویں رات کا چاند ہو تو اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی چیز مانے ہوتی ہے, یعنی کوئی چیز بیچ میں ہرڈل ثابت ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنت کتنی خوبصورت جگہ ہوگی، یہ ساری ڈسکرپشن کے بعد پتہ چلتا ہے. اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنت میں چھڑی برابر رکھنے کی جگہ بھی جو ہے نا وہ دنیا میں اور اس میں موجود تمام نعمتوں سے افضل ہے. تو میں امیجن کرتی ہوں کہ یہ اس دنیا میں ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں اور یہ دنیا کتنی بڑی ہے، لیکن جنت اتنی پریشس ہے کہ اس میں صرف چھڑی برابر جگہ بھی جو ہے نا وہ اس پوری دنیا اور اس کی نعمتوں سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دل اور بہت خلوص کے ساتھ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا گھر جو حضرت آسیہ کی جو دعا تھی کہ جنت میں اپنے قریب بنا دے کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو محبت کا سفر ہے، اور محبت کا یہ سفر محبوب کی رضا سے شروع ہوا تھا، اور ان محبتوں کا ثمر دیدار محبوب پر ختم ہوگا انشاءاللہ. مٹی سے مٹی کی کہانی ہے، بس مزہ آ جائے گا جب ہمیں یہ صدا آ جائے گی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے ازواج کو اور ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے بہن بھائیوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی اسی خوبصورت جنت اور اپنی اسی عزت افزائی کرنے کے بہت پیارے سے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ جمع کر دے. اپنے قرب سے ہمیں بہرہ مند فرما دے، اپنی محبت کے ساتھ ہمیں سعادت مند کر دے، اور ہمارے دلوں کو اپنے چہرے کے دیدار کی لذت کا شوق دے دے. اے اللہ، تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو ہماری دعاؤں کو قبول کر دے اور تو ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے. آمین آمین. یا رب العالمین. اجازت چاہتے ہیں. اللہ آپ سبھی کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی عافیت میں رکھے. جزاک اللہ خیرن کثیر. ام رمیسہ، آپ کا بھی بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ جنت اور جنت کی باتوں کو کر کے. انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور پروگرام میں اسی طرح سے اکٹھے ملیں گے. اجازت چاہتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله.